کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے۔ کیسے؟ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا اللہ رحمان ہے۔ اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہے وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے؟ تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے؟ خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈال دی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا اچانک کچھ نکال کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں، میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا؟ اچھا، دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریہ تھا، ملید تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے، نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے۔ وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ ہاں، یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز، لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام، کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا۔
آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے۔ لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ، وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ۔ میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا، ان کو تکلیف شروع ہو گئی۔ قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے، قرآن نفرت، یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی، یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا، سیم ٹو سیم چیزیں، سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے۔ عزیزان گرامی وقار، بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے، اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے، اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے، اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا، یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے۔ ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے، ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا۔ ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے، وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے۔ ہم اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں۔ میرے عزیزو، صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، یہ ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر، کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا، اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو، کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے، آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکال لے گا، نکالے گا نا۔ ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اجالا تو آ گیا۔ اے میرے عزیز، ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں۔ اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے، یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا۔ ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی، شکایت کیا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا،
وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون وہ دھاگا روئی سے دھاگا بناتی تھی. روئی سے دھاگا بناتی تھی اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی. کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا آدھا درہم. وہ آدھا درہم لاتی تھی, اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کرتی. ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا. دھاگا کچا ہوتا, سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں, اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی. ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا. بیوہ عورت, اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, بھوکی رہ گئی. اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے, روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں, کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں, آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے. کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں, اب تو کچھ رحم کر دیتا. ارے بھائی بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے, باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا. جس کے پاس کچھ نہیں, لاسٹ پونجی بچی ہے, وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا, تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں. وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں, کچھ بھی نہیں میرے پاس. حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی. دوسرا دن تھا, بھوک کی شدت تھی, دوڑی ہوئی آئی. حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے, ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے ملنے کی غرض سے, دور سے آئے ہوئے تھے. آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا, رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں, پہلے ان کی باتیں سن لوں. ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں, کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں, یہ قبول فرما لیں. کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں تھی. کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا. وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی, اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا. کہا اس کو پکڑو. اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزو, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے, کشتی میں بیٹھے تھے, آ رہے تھے, اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی. کشتی میں سوراخ آیا, پانی اندر آنے لگ گیا. تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی, پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے. پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے, لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا. ایک کوا آیا, دھاگا اوپر سے گرایا, اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی. ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے. ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے. وہاں ہم نے منت کر لی تھی, میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا, اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا. حضرت جنید بغدادی جلوں کے حالات سے باخبر تھے, اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے, اسی کا نام رحمان ہے. وہ رحمان ہے. بندہ گھبراتا ہے, کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا. انتظار تو کرتا, شکر تو کرتا, یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا. یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے, مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا, کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا, کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں, اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا, اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا. وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا